السلام الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسعيدنا وأسعدنا وأجلانا وأتقانا وأزكانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز سامعین و حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ کا موضوع جس کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں رزق حلال کمانے کا کیوں حکم دیا ہے؟ حلال کمائی کرنے کی فضیلت اور حرام کمائی سے بچنے کی اللہ رب العزت کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
جو تعلیمات ہیں آج میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ سب سے پہلے تو ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار جس کو بھی رزق کی ضرورت ہے، سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی، اور اللہ رب العزت کے ذمے کوئی اور ذات اللہ کی ذمہ داری نہیں لگا سکتی۔ ہم میں سے تو کوئی ایک دوسرے کے ذمے لگاتے ہیں کہ تیرے ذمے یہ کام ہے، اللہ رب العزت نے جو اپنے ذمے لیا تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے، وگرنہ اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، یہ اللہ نے بطور فضل اور احسان کے اللہ فرماتے ہیں نہیں، خود میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ میں ہر جاندار کو رزق دوں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان اللہ هو الرزاق، رازق کہتے ہیں رزق دینے والا، اور رزاق اس میں مبالغہ ہوتا ہے، مبالغہ یعنی زیادہ رزق دینے والا۔ الرزاق ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذو القوة وہ بڑی طاقتوں والا ہے، المتین وہ بڑا مضبوط ہے ہر لحاظ سے۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں، اور جس چیز کو ہم جتنا چاہتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مطابق ہم لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جس چیز کی جس کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہم زیادہ عطا کرتے ہیں، زیادہ دنیا میں پیداوار کی شکل میں، یا جس بھی پانی کی ضرورت ہے اللہ فرماتے ہیں پانی زیادہ دے دیتے ہیں۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق بھی دیتا ہے، پھر ایک وقت آئے گا تمہیں موت دے گا، پھر قیامت والے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کہ جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، یہ ساری صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تمہارے گمان کے مطابق جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، کیا وہ بھی ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ سبحانہ، فرمایا اللہ کی ذات شریکوں سے پاک۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، وَتَعَالَى اللہ ان سے بڑا بلند و بالا، کہاں وہ اور کہاں اللہ، نسبت ہی کوئی۔ تو رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پہلا یہ ہم سب کا ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو، رزق حاصل کرو، کمائی کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔ دنیا میں رہتے ہوئے رزق کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے، نظام اللہ فرماتے اس طرح چلنا ہے، اور اس رزق کی تلاش کا خود اللہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے محنت کرو، اور اس رزق کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل اور اپنی رحمت کہا کہ یہ میرا فضل اور میری رحمت ہے، لہذا اس کی تلاش کرو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، رزق اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ ہی کے پاس۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو۔ لا نسألک رزقا،
یا اللہ کیسے ہر 5 وقت کی نماز کیسے پڑھیں، ہمارا کاروبار ہے، دکان ہے، آفس ہے، سب کچھ ہے، کیسے وقت نکال کے پڑھیں؟ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نے آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کیا، کہ رزق تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق ہم نے دینا ہے، ہم نے جو آپ کو حکم دیا ہے، تمہیں حکم دیا ہے کہ رزق کے اسباب اختیار کرو، محنت کرو، تو اتنی دیر محنت کرو جتنی دیر ہم کہتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی کسی کمپنی میں، کوئی کسی ادارے میں کوئی نوکری کرتا ہو، کوئی جاب کرتا ہو، تو اس کی ذمہ داری ایک لگا دی کہ تم نے یہ کام کرنا، اتنے وقت میں کرنا۔ لیکن اگر وہ نماز کے لیے چھٹی مانگتا ہے، کھانے کے لیے چھٹی مانگتا ہے، تو اس کو مل جاتی ہے۔ یہ تو نہیں اس کو کہا جاتا کہ تو 24 گھنٹے ہی کام کر پھر تجھے ملے گا، جتنی اس کی کوئی تنخواہ مقرر ہے وہ تو اس کو ملے گی اگر وہ اس کا کام پورا کر رہا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق ہم نے دینا ہے، لیکن ہم نے کہا اسباب اختیار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، رزق کماؤ، لیکن اتنا کماؤ جتنا ہم کہتے ہیں، یعنی اتنے وقت کماؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے اسباب اختیار کرو اور اسباب میں اس قدر مشغول ہو جاؤ کہ میں بلاتا رہوں اور پھر بھی نہ آؤ۔ حی علی الفلاح کی صدائیں لگتی رہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن تم پھر بھی نہ آؤ۔ جب رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی، رزق کو تلاش کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، تو پھر ایک تو یہ کہ رزق کمانا بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی، اور اتنا وقت کمانا ہے جتنے وقت اجازت دی۔ وقت کا مطلب کہ اتنا وقت اس میں مشغول نہیں ہو جانا کہ فرائض ہی رہ جائے۔ اس لیے اللہ نے نماز کے حکم کے ساتھ رزق کا تذکرہ فرمایا۔ نماز کا حکم دو گھر والوں کو اور خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ۔ یا اللہ رزق نہیں کمانا، فرمایا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم نے آپ سے رزق کا مطالبہ ہی نہیں کیا، رزق تو ہم نے دینا ہے، رزق کی ذمہ داری تو ہم نے اپنے ذمے لے لی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے رزق کے لیے محنت اور کوشش کرنے کا حکم دیا۔ خود اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو بنایا ہے آرام کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو بنایا ہی ہم نے معیشت اور روزی کمانے کے لیے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی۔ رات اس لیے بنائی کہ تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن اس لیے بنایا کہ تاکہ تم اس میں لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہاں اللہ نے اپنے رزق کو فضل قرار دیا کہ اللہ کا رزق یہ اللہ کا فضل۔ اسی طرح جیسے جمعے کے متعلق اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے جمعے والے دن پکارا جائے، آواز دی جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ لگاؤ اور خرید و فروخت چھوڑ۔ لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ پڑھ لو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نکلو زمین میں چلو پھرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، رزق کماؤ۔ پہلے یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے جو ہفتہ اور اتوار کے دن عبادت کے لیے مقرر تھا، ان کے لیے حکم تھا کہ پورا دن عبادت کرنی ہے، اس دن روزی کمانی کوئی نہیں۔ اسی لیے انہوں نے ہفتے والے دن جب مچھلی پکڑنے کے بہانے بنائے تو اللہ نے بڑا سخت عذاب نازل کر دیا۔ لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے رخصت دی، آسانی دی کہ جمعے والے دن بھی اگر آپ محنت کریں، روزی کمائیں، لیکن صرف جو جمعے کا وقت ہے اس وقت اجازت نہیں، اس وقت وزر البیع بیع چھوڑ۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی اور رزق کمانے کے اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ رزق کماؤ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند اصحاب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک بندہ گزرا، صحابہ کرام نے اس بندے کی طرف دیکھا تو فرآ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلدہ و نشاطہ، صحابہ کرام نے دیکھا کہ بڑا طاقتور، بڑا پہلوان معلوم ہوتا ہے اور بڑا چست اور چلاک بندہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ اللہ کے راستے میں ہو،
کاش کہ یہ میدان جہاد میں ہو، یہ تو بڑا طاقتور اور پہلوان بندہ ہے، اس کو تو میدان جہاد میں ہونا چاہیے۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعی الی ولدہ صغارا، اگر یہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے محنت کرے اور روزی کمائے، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اگر یہ اس لیے اپنے گھر سے نکلا ہے کہ روزی کمائے تاکہ کسی کے آگے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے لیے یہ کمانے کے لیے نکلا ہے تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ بھی اللہ کے راستے۔ ہاں وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر یہ اس لیے گھر سے نکلا ہے کہ تکبر کرے، فخر کرے، ریاکاری کرے، اپنی پہلوانی دکھائے، طاقتوری دکھائے، تو فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پھر یہ شیطان کے راستے۔ روزی کمانے سے منع نہیں، روزی کا بلکہ خود اللہ نے حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کے بعد حلال کمائی کرنا فرض ہے۔ ارکان اسلام جو نماز روزہ فرائض ہیں ان کے بعد حلال کمائی کرنا فرض ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین کھانا وہ بندہ کھاتا ہے جو اپنے ہاتھ کی محنت کر کے کھاتا ہے۔ اور آپ نے مثال دی کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ کے پیغمبر ہیں اور بادشاہ ہیں، پھر بھی ہاتھ کی کمائی کر کے کھایا کرتے ہیں۔ تو ہاتھ کی کمائی کر کے کھانا، رزق حاصل کرنا، رزق کے اسباب اختیار کرنا، اس کی اجازت نہیں بلکہ حکم ہے کہ اختیار کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اجازت دی رزق کماؤ، اب جس طرح مرضی کماتے رہو، کوئی حلال حرام کی فکر نہ ہو، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، نہیں، اس کے بھی اللہ رب العزت نے احکام بیان فرمائے کہ رزق اگر کمانا ہے تو اس کا بھی ایک جو طریقہ ہے اسی کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب اس الباطل کے لفظ میں سارے نجائز اور حرام طریقے اس میں آتے ہیں۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، آپس میں خرید و فروخت کرو، تجارت کرو آپس کی رضامندی سے، تو کاروبار کا جو طریقہ مقرر ہے اس کے مطابق اگر رزق کماؤ تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے۔ باطل طریقے سے کمانے کی اجازت نہیں۔ اس باطل طریقے میں کسی کی چوری کر کے کھانا، ڈاکہ مار کے کھانا، یا دھوکہ دے کر کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا حق مار لینا، یا خرید و فروخت کے اندر جو چیز بیچی جائے اس چیز میں عیب ہو اور اس عیب کے بارے میں گاہک کو نہ بتانا، دھوکہ دینا کسی بھی شکل میں، سودی کاروبار کرنا، رشوت کا لین دین، سارے معاملات جو ہیں یہ اس الباطل کے اندر شامل ہیں۔ الباطل، باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، خرید و فروخت کرو، تجارت کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے اجازت دی، اس کے مطابق جتنا مرضی کماؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات دیں، ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب دو بندے کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر دونوں بندے لین دین کے معاملے میں سچ بولیں تو ان کی تجارت میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ جو کوئی عیب اگر اس چیز کے اندر ہے وہ ظاہر کریں، واضح کریں، اور اگر وہ جھوٹ بولیں گے، چیز کے اندر کوئی عیب ہوگا اور وہ نہیں بتائیں گے، تو فرمایا بے تو ہو جائے گی، مال تو آ جائے گا، لیکن محقت برکت بیعہما، ان کے تجارت اور بیع اور کاروبار میں جو برکت ہوگی وہ اٹھا لی جائے گی۔ بظاہر بڑا مال آئے گا، بڑا نفع ہو جائے گا، لیکن برکت نہیں ہوگی، کثرت ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا مطلب ہے کہ تھوڑا آئے بے شک، لیکن کام زیادہ کر جائے، ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائیں، مصیبتیں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔
وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود لیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مال بڑھ گیا ہے، فرمایا فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جب زکوٰۃ دیتے ہو بظاہر لگتا ہے مال کم ہو گیا ہے، فرمایا نہیں، اللہ بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اس لیے ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا، اس میں بھی کہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی، اور رزق کو اختیار، رزق کو تلاش کرنے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن اتنا وقت ہی تلاش کرنا ہے جتنے وقت حکم دیا، اتنا رزق تلاش کرنے کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ اللہ کو ہی بھول جائیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی ڈٹ جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم رزق کا سوال نہیں کرتے آپ سے کہ رزق میں اتنا وقت مشغول ہو جاؤ کہ نماز ہی نہ پڑھنے آؤ، نحن نرزقک، رزق کی ذمہ داری ہم نے دی۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث پاک سے معاملہ واضح ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکال۔ تو جو کہتا ہے میں مشغول ہوں، میری دکان کھلی ہوئی ہے، میں اگر نماز پڑھنے آ گیا تو گاہک پیچھے سے واپس چلا جائے گا، میرا دفتر کھلا ہے، میری فیکٹری کھلی ہے، ڈیل ہونی ہے، فلاں ہونا ہے، فرمایا تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تو مشغول ہے، لیکن تو وقت نکال، فارغ ہو میری عبادت کے لیے۔ اگر فارغ ہو جائے گا، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اصل بات، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیرے فقر کے دروازے کو بند کر دوں گا، اگر تو میری بات مان کر میرے لیے عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ لیکن یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں۔ عمل یہ ہے کہ اگر اذان سن کر میں نماز پڑھنے چلا گیا تو گاہک چلا جائے گا، رزق میرا تو گاہک نے دینا ہے، عمل تو ہمارا یہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنا اور مالداری سے بھر دوں گا، اور غنا اور مالداری اصل ہوتی نفس اور سینے اور دل کی مالداری، ظاہری مالداری نہیں، دل مالدار ہونا چاہیے، دل سخی ہونا چاہیے۔ اور دوسرا اسد فقرک، میں تیرے فقر، تیری غربت، تیری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو فرمایا ملأت یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ بڑے کام آئیں گے تیرے، اتنا مصروف ہوگا کہ تجھے وقت ہی نہیں مل رہا، بڑا کاروبار چلے گا، بڑی دکان چلے گی، بڑے کام ہوں گے، بڑی ڈیلیں ہوں گی۔ ملأت یدیک شغلا، تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا، تو مصروف ہی مصروف ہوگا، لیکن ولم اسد فقرک، تیرے فقر کا دروازہ بند نہیں کروں گا، تو محتاج کا محتاج ہی رہے گا۔ کہے گا یہی کہ بڑے گاہک آئے تھے، بڑے کاروبار ہوا تھا، لیکن وہ صبح سے گیا رات تک کرتا رہا، کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا، کہ ظاہری طور پر آ رہا ہے مال لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی رو رہے ہیں کہ مارے گئے، نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ ہے ملأت یدیک شغلا، تیرے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا، تو کام ہی کام کرتا رہے گا، بڑا کاروبار چلے گا، لیکن ولم اسد فقرک، تیرے فقر کے دروازے کو میں بند نہیں کروں گا اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے۔ کہ اصل کامیابی ہم چاہتے ہیں، اور جس وقت کامیابی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات جب ہمیں کامیابی کی طرف بلاتی ہے، حی علی الفلاح، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں نہیں، کامیاب اگر ہونا ہے کاروبار میں تو باہر ہی ہوں گے، کامیابی کے فیصلے یہاں اللہ کے دربار میں ہونے ہیں کہ کس کو کامیاب کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اور جب اللہ بلاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، ہم سمجھتے ہیں نہیں کامیابی تو دکان پہ ہے،
اگر ہم دکان بند کر کے نماز پڑھنے آ گئے، کاروبار بند کر کے نماز پڑھنے آ گئے تو ہماری تو کامیابی مقدر نہیں ہوگی پھر. لیکن کامیابی دینے والی ذات فرماتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی کے فیصلے یہاں ہونے. تو رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے، اور رزق حلال کمانے کا اللہ نے حکم دیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو بھی حکم دیا. کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم بھی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرتے رہو. اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیں. کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو. اور یہاں اللہ نے فرمایا اس سورہ بقرہ میں یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو خطاب کر کے، یا ایھا الرسل، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، سب کو حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو حلال بھی ہوں اور پاکیزہ بھی ہوں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی اتباع اور پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہ حدیث ذکر کر کے یہ آیات پڑھ کر آپ نے فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی. فرمایا آپ نے ایک بندے کا تذکرہ کیا، فرمایا ایک بندہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے کسی مقدس مقام پر جاتا ہے اپنی دعا کرنے کے لیے، اتنا سفر کرتا ہے کہ اشعث اغبر، اس کی حالت پراگندہ ہو جاتی ہے گرد و غبار کی وجہ سے، اور وہ مقدس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، اپنی حاجات مانگتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کو جو غذا ملی وہ بھی حرام کی تھی. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام کمائی کا سب سے بڑا ایک نقصان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کھانا پینا حرام، لباس حرام، اس کو غذا حرام کی ملی تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل منہ الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے اور لوگوں سے بھی پاکیزہ چیزیں ہی قبول کرتا ہے. حرام کمائی کر کے جتنے مرضی صدقے کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی قابل قبول نہیں. اللہ حلال کمائی قبول کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حرام کمائی اگر کرے اور اللہ کے راستے میں دے تو صدقہ قبول نہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرے گا تو برکت نہیں ملے گی، چھوڑ کر جائے گا، مر جائے اور پیچھے حرام کمائی چھوڑ کر چلا جائے تو فرمایا اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اس کو جہنم میں اور زیادہ آگے کرے گا کہ یہ تو اپنے لیے بھی کمائی اور پچھلوں کو بھی حرام دے کر چلا گیا. کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام مال کے ذریعے ہوگی، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہم خود بھی اگر خود تو جو کمائے اگر وہ اپنے آپ پر بھی لگاتے رہیں اور بیوی بچوں کو بھی اگر حرام کمائی کروائیں تو اس کا مطلب ہے ہم خود بھی جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ جہنم میں. حالانکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، لوگوں کو ڈالا جائے گا، پتھروں کو ڈالا جائے گا تو وہ اور آگ بڑھے گی. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم کی آگ میں جو داخل ہو گیا وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی فرشتوں کو کہہ کر واپس نکال لے، نہیں، اس پر بڑے سخت فرشتے مقرر ہیں
وہ بڑے سخت اور تند خو ہیں کہ ان کا مزاج بھی بڑا سخت ہے اور ان کی گفتگو بھی بڑی سخت ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پھر فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ ان کو حکم دے گا۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم ملے گا وہ اسی طرح کریں گے، وہ کسی کی سفارش پر عمل نہیں کریں گے۔ تو باطل طریقے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ وہ صرف اس فکر میں ہوگا کہ مجھے مال مل جائے، اس بات کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے پاس جو مال آ رہا ہے، جو میں حاصل کر رہا ہوں، وہ حلال ہے یا حرام۔ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اتنی لالچ بڑھ جائے گی کہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر بس اس زمانے میں لوگ مال حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لالچ، مال کی لالچ اور ہرس اتنی بری چیز ہے کہ آپ نے فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اور وہ بکریوں کا تہس نہس کر دیں، تو فرمایا وہ دو بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان دنیا کے مال و دولت کی لالچ اس کے دین کا نقصان کر دیتی۔ اتنی لالچ کہ دین کی فکر ہی کوئی نہیں، حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نشاء، جس کے لیے ہم جتنا چاہیں، جو دنیا چاہتا ہے، من کان یرید العاجلہ، عاجلہ دنیا، جو دنیا چاہتا ہے عجلنا لہ، ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، جتنی ہم نے اس کے مقدر میں لکھی ہم اس کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں اس کے لیے پھر جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت چاہتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ آخرت کے لیے کوشش کیا؟ آخرت کے چاہنے کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے دنیا کمانے سے منع کر دیا۔ میں نے عرض کر دیا کہ دنیا کمانے کا اللہ نے حکم دیا، حلال طریقے سے جتنی کما سکتے ہو کماؤ، لیکن آخرت کا ارادہ، دنیا کماتے ہوئے بھی آخرت کا ارادہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ دنیا کما رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے اور اس میں خیال رکھ رہا ہے کہ میں کسی سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں خیانت نہیں کروں گا، میں حرام مال کسی بھی طریقے سے حرام مال میں اپنے پاس نہیں آنے دوں گا، تو وہ آخرت کے لیے کوشش کرے۔ جس کا آخرت پر یقین کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں، تو وہ کرے تو کرے۔ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھا عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے، وہ سب کچھ سامنے آنا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ بھی عمل کیا وہ سب کچھ سامنے آنا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل اسی صورت میں ہوگا کہ ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر لمحہ ہمیں فکر ہو کہ میں جو کر رہا ہوں، جو کما رہا ہوں، جو لگا رہا ہوں، وہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہو۔ نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت والے دن زمین انسان کے قدم اس وقت تک نہیں چھوڑے گی حتی یسأل عن خمس، جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، عمر دی تھی، زندگی دی تھی، کہاں فنا کر کے آیا، کیا کر کے آیا۔ اور دوسرا سوال زندگی میں سے خاص طور پر جوانی کے بارے میں، ان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ فرمائیں گے میں نے جوانی دی تھی، کہاں پرانی کر کے آیا، کہاں بسیدہ کر کے آیا۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ دو سوال مال کے بارے میں، کمایا کہاں سے، حلال کمایا یا حرام، محنت اور مزدوری کر کے کام کاج کیا یا رشوت کا کاروبار کیا، سودی لین دین کیا، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، خیانت کی، اور خرچ کہاں کیا؟ خرچ کہاں کیا؟ اللہ کے راستے میں کسی غریب یتیم مسکین کا بھی خیال کیا کہ نہیں؟ بیوی بچوں پہ صحیح طریقے سے خرچ کیا یا فضول خرچیاں، عیاشیوں پہ، نافرمانیوں پہ، رسومات پہ، ایسی جگہ جہاں خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں وہاں خرچ کیا؟ مال کے بارے میں دو سوال، اور پانچواں سوال ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ اور ہم سوچ لیں ہمارے پاس کس سوال کا جواب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زمین قدم ہی نہیں چھوڑے گی اس وقت تک جب ان سوالوں کے جواب نہ مل جائیں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ علم ہم سب کو ہے، صرف عمل کی کمی ہے۔ علم تو سب کو ہے، سب کو علم ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب پہ فرض ہے، کوئی کبھی معافی کوئی نہیں۔ سفر کی مشقت آئی، اللہ نے فرمایا کم کر کے پڑھ لو، پڑھو صحیح، اور یہاں تک فرمایا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو۔ حالت جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نماز کا طریقہ بدل دیا، نماز نہیں بدلی، نماز کے چھوڑنے کا حکم نہیں۔ حالت جنگ ہے، دشمن سامنے ہے، ہم تو گاہ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، دشمن کی وجہ سے فرمایا نماز چھوڑنے کا حکم نہیں، طریقہ بدل لو۔ آدھے بندے دشمن کا مقابلہ کریں، آدھے پیچھے جا کر نماز پڑھ لیں، کسی حالت میں بھی معافی کوئی نہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق نماز کا ذکر کر کے حقوق اللہ اور ماتحتوں کا ذکر کر کے حقوق العباد، 2 لفظوں میں پورا دین بیان کیا آخری وصیت میں کہ لوگوں اللہ کے حقوق کا بھی خیال کرنا اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا، اور یہی پورا دین۔ تو ماذا عمل فیما علم، اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ آج علم سب کو ہے، نماز 5 وقت کی فرض ہے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، فجر ہو یا عشاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، جہاں بھی ہو نماز فرض ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں چاہے گرمی ہو سردی ہو، زکوٰۃ سال میں ہر مالدار پہ فرض ہے، ہر مالدار پہ زکوٰۃ فرض ہے، اور حج فرض ہے، اگر طاقت ہے وہاں تک پہنچنے کی حج فرض ہے۔ اور سب کو پتہ ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کسی کا مال نہیں دبانا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے۔ علم سب کو ہے، عمل کوئی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ خاکی وجود اپنی فطرت کے اعتبار سے اس کو آزاد رکھا گیا، جیسے عمل کرتے جائیں گے ویسے کل قیامت والے دن فیصلے ہوتے جائیں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ 2 چیزیں، سچ اور امانت داری، سچائی اور امانت داری۔ لیکن ہماری زبانوں پہ ہے کہ نہیں جی، آج کل تو جھوٹ کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، خیانت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں گئے، ایک دکان پہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس کے اندر ہاتھ مارا، اندر جب ہاتھ لگایا تو نمی محسوس ہوئی کہ گندم تو تر ہے، گیلی ہے، اوپر سے خشک تھی، اندر سے تر تھی۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بارش آ گئی تھی تو اس لیے وہ خشک نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو آپ نے فرمایا یہ خشک گندم تو نے اوپر کیوں رکھی ہوئی؟ جو تر گندم تھی وہ تو نے اوپر کیوں نہیں رکھی تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ گندم تر ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج ہم غور و فکر کر لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی یہی حالت ہے، جس کا جتنا جہاں دا لگ رہا ہے نا وہ لگا رہا ہے۔
کسی کا کوئی چھوٹا لگ رہا ہے، کسی کا بڑا لگ رہا ہے، جو جتنا دھوکہ دے سکتا ہے وہ دے رہے ہیں۔ کہ ایک ریڑھی والا ہمارا وہ ظالم بن چکا ہے، وہ نہیں بتاتا کہ بھئی یہ پھل صحیح کون سا ہے اور خراب کون سا ہے، تو بڑے جو بڑے کام ہیں وہ تو بڑے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجروں کا حشر کل قیامت کے دن بدکاروں کے ساتھ کیا جائے گا، الا من اتقى وبر وصدق، وہی بچے گا تاجر جس نے تقوی اختیار کیا، وبر نیکی کی، وصدق اور سچ بولے، یعنی سچے اور امانت دار تاجر بچیں گے، حلال کمائی کرنے والے بچیں گے۔ حرام کمائی کرنے والے، یہ ملاوٹ کر کے بیچنا، دھوکہ دے کر بیچنا، سودی کاروبار، رشوت کا لین دین، جتنے بھی باطل طریقے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ایک دوسرے کے خلاف مقدمے نہ لڑو۔ ایک دوسرے کے خلاف مقدمے لڑنا اس طرح کہ معاملہ حاکموں کے پاس لے جاؤ اور حاکموں سے تمہاری بات چیت ہو جائے، کسی کمزور کے خلاف مقدمہ کر دیا، کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے حاکموں کو تھوڑی بہت رشوت دے کر اس مظلوم کا مال دبا لیا، حق دبا لیا، یہ بھی اس ناجائز اور حرام طریقے سے کمانے میں شامل ہے۔ تو ہر باطل طریقے سے بچو اور حلال کمائی، حلال رزق جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن اس حلال کمانے میں بھی خیال رہے کہ اتنا وقت اس میں مشغول نہیں ہو جانا کہ جو فرائض ہیں، نماز کا جو وقت ہے وہ بھی اس میں لگا دو، پھر وہ برکت نہیں رہے گی۔ نماز کے وقت کا جو کمائی ہو رہی ہوگی اس کمائی میں برکت نہیں۔ حرام کا فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا، حرام کا فتویٰ تو کوئی لگائے تو لگائے، لیکن نماز کے وقت کمائی جو کی جائے گی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ بظاہر بڑا کام چلے گا، بڑا کاروبار ہوگا، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔